اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کریمہ میں مومنین کا تذکرہ تھا، ان کے احسان و تقوی، خشیت الہی اور اطاعت کلی کا تذکرہ تھا۔ مذکورہ آیات کریمہ میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو مشرکین اور دوسرے کافروں کے غلط پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر کفر کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے اور ان سے تعلقات رکھ کر آئندہ کے خطرات اور مصائب سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے تھے، جسے آج کل کرتے ہیں نا لوگ، کفار کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان سے دوستیاں ہو رہی ہیں اور ادھر جا کر پڑھ کر ان سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے، جو رشیا چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، واپسی پر آتے ہیں تو ان کا ذہن بھی وہی ہے، ملحدانہ ذہن، کفری ذہن، اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کی ذات کا انکار۔ اور جو مغربی ممالک چلے جاتے ہیں واپسی پہ آتے ہیں تو جناب روشن خیال بن جاتے ہیں، جہاد کا انکار کرتے ہیں اور جہاد کو اور مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ منافقین، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اچھا، اس سے قبل کل جو ایک آیت رہ گئی تھی اس کا ترجمہ سنیے، وہ یہ تھی کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، مومنوں سے بچ کر رہو، ان کے پاس نہ پھٹکو، نہیں تو تم بھی انہی کی طرح مصیبتوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو مومنو، وَلَخَافُونِ، مجھ سے ڈرا کرو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا ماضی حال مستقبل کا علم رکھنے والا ہوں، تمہاری بھلائی اور برائی کا میں سب کچھ جانتا ہوں، تو لہٰذا میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، میرے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعتاً مومن ہو، یقین رکھنے والے ہو، تو کفار سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو مذکور آیت میں فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وَلَا يَحْزُنْكَ، آپ کو غمزدہ نہ کرے، آپ پریشان نہ ہو میرے پیغمبر، الذین، ان لوگوں سے، یسارعون، جو دوڑے چلے جا رہے ہیں، فی الکفر، کفر میں، کفر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کن کا ذکر ہے؟ منافقین کا ذکر ہے، کہ وہ منافق جو کبھی ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش مسلمانوں پر آتی ہے، جیسے غزوہ احد میں آزمائش آئی، تو کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، تو ان پریشانیوں کو دیکھ کر پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم تو تمہیں نہیں مانتے، ان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے، دو باتیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم دو وجہ سے پریشان ہوا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، قریب تھا کہ یہ منافق مسلمان ہو جاتے، اللہ کے رسول ان کے کفر کا اظہار اس لیے نہیں فرماتے تھے تاکہ عزت نفس ان کا مجروح نہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو توفیق دے دے، ایمان لے آئے، اس وجہ سے وہ اظہار نہیں فرماتے تھے، اور یہی دل میں رکھتے تھے اللہ کے رسول کے آج نہ صحیح تو کل توبہ کریں گے، پرسوں اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسی کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، تو وہ پھر دوبارہ کفر کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول پریشان اس لیے ہوتے تھے کہ دیکھیں جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں، یہ لوگ کافر ہو رہے ہیں، ایک اس وجہ سے۔ اس کا جواب تو باقی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کوئی نگہبان اور نگران نہیں ہے، آپ کا کام صرف دین چلانا ہے، تبلیغ کرنا ہے،
باقی جو شخص نہیں مانتا جہنم کا شوقین ہے تو چلا جائے جہنم میں۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول اس وجہ سے بھی خوف کھاتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ لوگ کبھی مسلمان ہوتے ہیں، کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں، یہ اسلام کو مزید خراب کرتے ہیں، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اور یہاں آ کر یہاں کی باتیں وہاں لے جاتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کہیں اسلام کو بہت بڑی مصیبت میں نہ پھنسا دیں یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ پریشان مت ہوئیے گا، ولا يحزنك، آپ غم مت کیجئے، پریشان مت ہوں، الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی اللہ معاف فرمائے، ہمارے بہت سارے لوگ جب باہر ملکوں سے آتے ہیں یہاں پر تعریفیں کرتے ہیں، ہاں بھائی امریکہ میں تو ماشاءاللہ اب ایسے قانون ہے، ایسے صاف ستھری سڑکیں ہیں، بس ان کی تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف۔ او بھائی تم کفار کی تعریف کرتے تھکتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے مسلمانوں کی تعریف کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ ان لوگوں کے لیے یسارعون فی الکفر، جو کفر کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کوئی ضرر نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے سے مراد اللہ کے دین کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دین قیامت تک رہے گا، اور یہ دین چمکتا رہے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ اگر مسلمان استقامت سے کام لیں، صبر سے کام لیں، تو پھر جناب، اور ہوا ایسے ہی، اللہ کے رسول نے استقامت دکھائی، صحابہ کرام نے استقامت دکھائی، تابعین اور تبع تابعین نے ماشاءاللہ پوری دنیا پہ پھیل گئے اور اسلام کو پھیلا دیا، پوری دنیا پہ اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ ابھی یہ 400 سال پہلے تک سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک زبردست مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، کافر مغلوب ہوتے تھے، اسلام غالب ہوتا تھا۔ ابھی ہم نے جناب استقامت چھوڑ دی، اپنے دین پر چلنا چھوڑ دیا، نام کے مسلمان بن گئے تو مغلوب ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا میرے پیغمبر انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے، اللہ کے دین کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یرید اللہ، ایک یہ وجہ بھی ہے، تو آپ مت ڈریے ان سے، یہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ نہ بنائے اللہ ان کے لیے قیامت میں کوئی حصہ، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ کفر کرتے رہیں، کفر پہ ڈٹے رہیں، اپنے کفر کو مزید مضبوط کریں اور گناہ کرتے رہیں، یہاں تک کہ جناب قیامت میں یہ پہنچیں گے تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ پاک، اللہ کہ نہیں یجعل بنے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرت، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے، اچھا اللہ نہیں چاہتا کہ کفار کا آخرت میں کوئی حصہ ہو، تو یہ پھر بیچارے مجبور ہیں، اللہ خود ہی نہیں یہ چاہتا، اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی ایندھن بن جائے۔ نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں آیت کریمہ کا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اختیار کلی دیا ہے انسانوں کو، بس صرف یہ کہ زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے کہ کسی زبردستی کسی یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، مجوسی کو، سکھ کو مسلمان بناؤ، زبردستی نہیں، اختیار ہے۔ ہاں دین ضروری ہے مسلمانوں پر کہ وہ دین کو پھیلائیں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو حقانیت بتا دیں، قرآن کی حقانیت سمجھائیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و رسالت و نبوت سمجھائیں، اللہ کی توحید، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، تبلیغ کرنا فرض ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، یہ ہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک۔ تو جب ہمارا کام یہی ہے، تبلیغ کرنا ہے لوگوں کو دین، اور ابھی لوگ کیا پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام کا نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، آپ نہیں لاتے تو نہ لائیں، جائیں جہنم میں۔ ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا دیکھیں، عام طور پر اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کفار عیش و عشرت کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے ہیں، ان کے محلات دیکھیں، ان کی سڑکیں دیکھیں، ان کے جناب علاقے دیکھیں، سرسبز و شادابی دیکھیں، بہت کچھ اور مسلمانوں کی طرف آ جائے تو مسلمان کمزور ہے۔
غریب بھی ہیں، مفلس بھی ہیں، مالی حساب سے بھی تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کچھ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچے، کچھ پریشانیاں ہوں، تاکہ ان کو آزمایا جائے کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ اور کفار کو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں دیتے ہیں، تو دنیا میں تو کم از کم اللہ ان کو دے دینا۔ ہاں، تو دنیا میں جیسے حدیث پاک میں ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے ایک جیل خانے کی مانند ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو وہ اس اپنی جنت میں ہے نا، عیش عشرت کر رہے ہیں، اور ہماری جنت قیامت میں ہے۔ انشاءاللہ مرتے ہی اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہمارا نظریہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی وحدانیت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، اور دین بھی پھیلا رہے ہیں، دین خود بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مرتے ہی اللہ پاک کے پاس پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازیں گے۔ ہاں، تو قیامت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ہمارا ہے۔ یہ صرف ایک آزمائش کے طور پر ہے بس۔ ہاں، تو دیکھیے، تو اس لیے اللہ فرماتے یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل لہم، یہ دیکھیں فرعون کے بارے میں ہے کہ فرعون 420 سال تک زندہ رہا۔ یہ 420 کے جو عدد ہے یہ اسی سے مشہور ہے، دھوکہ۔ 420 دھوکے باز کو کہتے ہیں نا، تو اس نے بھی 420 سال تک لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، صرف خدا نہیں ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں، دھوکہ دیتا رہا، آخر کر مر گیا۔ وہ روایت میں ہے کہ اس 420 سال کی پوری زندگی میں بیماری تو دور کی بات ہے، تکلیف تو دور کی بات ہے، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کو ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، اور دنیا ان کے لیے جنت ہے، عیش کرتے رہے۔ اسی وجہ سے تو اسلام کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اسلام کی طرف آئیں گے تو مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا، اور مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا، پھر استقامت سے کام لینا پڑے گا۔ اس لیے یہ دین، یہ جو دنیا دار بھی، کچھ لوگ دنیا دار کہتے ہو چھوڑو اس کو، غریب ہے، ختم ہے، ذلیل، ایسے ذلیل سمجھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ یاد رکھو، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، یہ دولت اس کے لیے آزمائش ہے۔ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے بہت ساری، یہ اولاد اس کے لیے آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ خیال کرو، اگر اولاد اللہ نے زیادہ دی ہے، شکریہ ادا کرو اللہ کا، اپنی اولاد کو دین پہ چلاؤ۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تمہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس دولت کو اسلام پہ لگاؤ، گندے کام مت کیا کرو، زکوٰۃ اس کی دیا کرو، صدقہ و خیرات دیا کرو، اور یہ جو غریب اور مفلس اور محتاج لوگ ہیں ان کی مدد کیا کرو، اپنے پڑوسی بیواؤں یتیموں کی دستگیری کیا کرو۔ اس لیے اللہ نے دولت دی، اس لیے تو نہیں دیا کہ عیاشیاں کیا کرو۔ تو اور پھر اس طرح غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو نہ۔ اگر جس کا نظریہ یہی ہے کہ میں دولت مند ہوں تو بڑی چیز ہوں، اور غریب ہے تو ختم ہے، لعنت ہو ایسی دولت پر اور ایسے نظریہ پر، اور قیامت کے دن پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اس سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ غرور کرتا ہے، کچھ ٹکے آ گئے جیب میں، غرور کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اللہ فرماتے یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم حظاً، کہ نہ ہو ان کا کوئی حصہ فی الآخرت، آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پوری دنیا کو گناہ سے بھر دیتے ہیں، اور نہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام لانے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بھی بنتے ہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جو لوگ خرید لیتے ہیں، ان بے شک الذین، جو لوگ اشتروا خرید لیتے ہیں، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے مقابلے میں، کفر کو ایمان کے مقابلے میں خریدتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اشتروا سے مراد اختیار کرتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے میں، اور اگر ظاہری الفاظ پہ مراد لیا جائے کہ خریدتے ہیں، خریدتے یہی ہے نا کہ بھئی دیکھو، گناہ تو لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، نیکی کوئی خریدتا ہے؟ نیکیاں تو مفت ہے، کوئی نہیں حاصل کرتا، نہیں چلتا، اور گناہ پیسوں پہ ملتے ہیں اور لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تو خریدنا ہو گیا نا۔ تو جو لوگ خریدتے ہیں کفر کو بالایمان ایمان کے مقابلے میں، لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اللہ کو، شیئا کچھ بھی۔ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟
اللہ کے دین کا کیا بگاڑیں گے؟ وہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں بدبخت لوگ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے اپنا نقصان اٹھنا۔ قیامت اپنی تباہ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت کے دن۔ جہنم کا عذاب کوئی معمولی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کا عذاب، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے، وہ اتنی سخت ہے۔ اور یہ کتنے دلیر ہے جو کفر کرتے ہیں، جو بدعمالیاں کرتے ہیں اور جہنم جاتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ مومن مسلمان بھائی بھی اتنے بیوقوف قسم کے ہیں کہ وہ ایسی فضول باتیں کرتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھائی دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی۔ حرام کھا رہا ہے، اگر کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے کہ نہ کرو اس طرح سے، کہتا قیامت میں جواب دینا پڑے گا، کہتا ہاں قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان قیامت پہ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور گمان نہ کر بیٹھے الذین، وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، وہ کافر لوگ گمان بالکل یہ نہ کریں کہ انما نملی لہم، کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے، خیر، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے ان کو دولت دی ہے، ہم نے ان کو اولاد دی ہے، ہم نے ان کو جناب آسائشیں دی ہیں، ہم نے ان کو امیر بنایا ہے، نہ نہ نہ، یا اور بھی مہلتیں ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ پاک کو بھی گالیاں بکتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کریم کی تضحیق کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہرگز گمان نہ کر بیٹھیں یہ کافر لوگ کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے اور یہ ڈھیل ان کے لیے اچھی ہے، اچھی نہیں ہے ہرگز۔ گمان نہ کرے کافر لوگ انما نملی لہم، کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، خیر، یہ خیر لانفسہم، یہ ان کے نفس کے لیے، ان کی جان کے لیے یہ بہتر ہے۔ بالکل بہتر نہیں ہے ڈھیل، بلکہ انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ بڑھا دے اپنے گناہ، یزدادوا زیادہ کرتے رہے، اثمن گناہ کرے، پھر گناہ پہ گناہ کرے، پھر اور گناہ کرے اور گناہ کرے، یہاں تک کہ ان کا دل سڑ جائے، گل جائے، اور ان کا نظریہ تباہ ہو جائے، اور جہنم کے ہم پکے حقدار بن جائیں۔ ہاں، تو دنیا میں ان کو اللہ فرماتے میں دے دیتا ہوں، اور پھر ڈھیل بھی دیتا ہوں، مہلت بھی دیتا ہوں، لیکن یہ مہلت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن، ایسا عذاب ملے گا جہنم میں کہ رسوا کر کے رکھ دیا جائے گا ان کو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے، مومنوں یاد رکھو، ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لیذر المؤمنین، کہ ڈرا دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، جس پوزیشن میں اب تم ہو، جس حالت میں تم ہو، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے غزوہ احد کی وجہ سے، تم زخمی ہو، تمہارے 70 شہداء ہو چکے ہیں، اور تمہاری مالی حالت بھی کمزور ہے، کہ اللہ تمہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے؟ یہ کبھی نہیں سمجھنا۔ تم استقامت سے کام لو، صبر سے کام لو، اللہ رب العالمین تمہارا پلہ بھاری فرما دیں گے، اللہ تمہیں فتوحات نصیب فرمائیں گے، اور پھر تمہارا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا۔ انہوں نے ایسا کر دیا، صحابہ اکرام نے اسلام کا بول بالا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کھانا کھایا کرتے تھے، کہ ایک زمانہ تھا کہ گھاس پھوس پہ ہم لوگ گزارا کرتے تھے، اور ابھی مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ وہ جو جنت کے انعامات ہیں وہ ہمیں یہاں تو نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کھانے پر رویا کرتے تھے۔ یہ عظیم لوگ تھے، اللہ نے پہلے ان کی حالت تھی کمزور، اور بعد میں حالت بدل دی۔ تو فرمایا ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لیذر المؤمنین، کہ ڈرائے مومنین کو، علی ما انتم علیہ، جس پر تم، جس حالت میں ابھی تم ہو، حتیٰ یہاں تک یمیز الخبیث من الطیب، یہ اللہ مصیبتیں تم پر کیوں لاتا ہے، اللہ پریشانیاں تم پر کیوں لاتا ہے، اللہ تمہیں غم کیوں دلاتا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے اجر و ثواب بڑھ جائیں، اس لیے کہ تم جنت کے صحیح حقدار بن جائیں، اور اس لیے ایک وجہ دنیا میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیمیز الخبیث من الطیب، تاکہ گندے کو پاک سے الگ کر دیا جائے، تمیز کیا جائے، فرق کر دیا جائے، امتیاز کر دیا جائے گندے کو طیب سے۔
خبیث کو طیب سے، گندے کو اچھے سے، ہاں تو نکھر گئے۔ 300 منافقین کا غزوہ احد میں پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے، پہلے تو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا وہ الگ ہو گئے، چھوڑ دیے، جہاد پہ بھی نہیں آئے، تو پتہ چل گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ جہاد بھیجتا ہے، اور جہاد میں کچھ مصیبت بھی آتی ہے، تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور تکلیف مومن برداشت کرتا ہے اپنے رب کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور کافر تو نہیں کرتا، ڈرتا ہے، تو پھر اس کی منافقت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ، اب مطلب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب صحابہ کرام سے وہ ایک لغزش ہوئی، ایک خطا سی ہوئی، اس خطا کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے اور بہت سارے صحابہ کرام زخمی بھی ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، تو دیکھو تم نکھر گئے نا، سارے مومن نکھر گئے، اور جناب استقامت بھی دی، اور بعد میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دے دی، اور آئندہ کے لیے کہا کہ غلطی سے پرے بھی رہنا، اطاعت میں کبھی کمی نہ لانا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تاکہ منافقین کا بھی پتہ چل جائے، منافق کھل کر سامنے آ گئے، پتہ چل گیا ان کا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ پاک گندے کو بھلے سے ممتاز فرمائے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں اس پوزیشن میں رکھے، تمہاری پوزیشن بدل دے گا، حالات ٹھیک کر دے گا۔ آج بھی اگر الحمدللہ ہم سارے مسلمان متحد ہو جائیں، یہ بریلویت و دیوبندیت و اہل حدیثیت و فلان یہ سب چھوڑ چھاڑ کے ایک مسلمان اپنا نام رکھ دے اور دین کی خدمت کرے اور کفار کے نرموں میں نہ آئے اور متحد و متفق ہو جائے، اب دوبارہ ہمارا بولا ہو جائے گا، بالا ہو جائے گا، اور جناب پوری کفر پر ہماری حکومت ہو جائے گی۔ کریں نا، ہم نہ ہمارے حکمران کرتے ہیں، نہ ہمارے مومن کرتے ہیں، ہم تو جناب ان کی ہامے لاتے ہیں تاکہ ہماری حکومتوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنی سیٹ بچانے کے لیے کفر تک ہم کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور دوسری وجہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو اطلاع کر دے، مطلع کر دے غیب پر، غیب کی باتوں پر اللہ ان کو مطلع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اللہ رب العالمین منتخب فرماتے ہیں، چن لیتے ہیں، یجتبی کا مطلب چن لیتے ہیں، انتخاب فرماتے ہیں، چن لیتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، من رسلہ کچھ رسولوں کو اللہ منتخب فرماتے ہیں، رسول بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں، پھر ان پر علم غیب کے علوم بھیجتے ہیں، بہت سارے علم کے پردے ان پہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم قبر کی حالتیں بتائی، کہاں سے بتائی؟ ان کو تو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ محشر کے میدان میں جو حالات ہوں گے وہ حالات اللہ کے رسول نے بتا دیے، کس لیے؟ اللہ نے بتا دیے۔ جنت و دوزخ کے حالات، ٹھیک ہے، یہ ساری پوری کی دنیا کے حالات جو اللہ کے رسول بتا چکے ہیں قرآن کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے، تو اللہ پاک نے ان کو یہ علم دے دیا، اللہ پاک نے۔ لیکن یہ یاد رکھنا پھر اس کا یہ حضرت مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، عالم الغیب کوئی نبی نہیں ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، غیب دان اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر کبھی غیب کی کوئی خبر دی ہے تو وحی کے ذریعے دی ہے، تو وحی کے ذریعے دی ہے، تو یہ ان کا کمال نہیں ہوا، یہ اللہ کا کمال ہوا، یہ اللہ کی ذات ہے نا۔ یہ دیکھیں، علم غیب رکھنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ ایک یہ ہے کہ علم ذاتی ہو، تو علم تو ذاتی نہیں ہے، علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نبی پاک کا علم بھی تو ذاتی نہیں ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم کلی ہو، ہر چیز کا علم ہو، تمام پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرے کا علم ہو، یہ بھی تو نبی پاک کا ہے نا، اور کسی کا اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا علم ذاتی بھی ہے کہ علم ذاتی ہے اللہ کا، اور اللہ کا علم کلی بھی ہے کہ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم، ما کان ما یکون کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اور دوسری یہ کہ علم محیط ہو، پوری کائنات پر اللہ کا علم محیط ہو، ایسے کہ جیسے ہتھیلی پر چیز رکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے، یہ پوری کائنات اور پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے اسی طرح نمایاں ہے۔ تو وہ علم کلی، علم ذاتی بھی ہو، علم کلی بھی ہو، ہر چیز کا علم ہو، اور پھر علم محیط بھی ہو انسان کا، کسی کا، تمام کائنات پر، تو وہ صرف اللہ کی ذات عالیہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی بھی ہے، اللہ کا علم کلی بھی ہے، اور اللہ کا علم پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آیت الکرسی میں ہے نا کہ اللہ کا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا اعلم الغیب، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ آج کل بہت ہمارے بھائی ہیں، میں ان کو بھائی کہتا ہوں، بھائی ہیں ہمارے، جس بات میں آ کر پھر کہتے ہیں تم لوگ گستاخ ہو، اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں مانتے ہو۔ بھائی اللہ کے رسول کو ہم عالم الغیب کیسے مانیں؟ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ کل میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اب اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں، اللہ ان سے کہلوا رہے ہیں قرآن میں، تو پھر تم کون ہوتے ہو اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہلوانے والے؟ نہیں، ایسے عقیدہ مت رکھو، گناہ ہے، شرک ہے، غلط ہے۔ ہاں تو اس لیے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں ہوں، ما کان اللہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کو مطلع کر دے غیب پر، ولکن اللہ یجتبی من رسول، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے لیے کچھ رسول، من یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں، پھر ان کو کچھ علوم بھی دے دیتے ہیں اور کچھ غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں۔ تو غیب کی خبریں بتانے سے اب میں بیٹھ کے کہوں امریکہ میں ابھی یہ ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے فون آیا، کچھ اطلاع ملی نا، تو جب دیکھو اطلاع مل گئی مجھے، تو میں بتا رہا ہوں، کوئی اطلاع نہ ملے اپنے آپ سے بتا دے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے آپ سے کبھی نہیں کہا، قرآن تو کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ کے رسول نے تو کچھ بھی نہیں کیا اپنی جانب سے، سب کچھ اللہ نے دیا ان کو، سب کچھ اللہ نے بتایا ان کو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، استقامت کے ساتھ اسلام پر، دین پر ڈٹ جاؤ، اور جب ڈٹ جاؤ گے تو پھر یاد رکھو وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم واقعتاً ایمان لے آؤ، حقیقتاً ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، تمام بری چیزوں سے رک جاؤ اور ایمان لے آؤ، اچھے عمل کرتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر تمہارے لیے بڑا اجر ہے، تمہیں جنت بھی ملے گی، تمہیں جنت کے انعامات بھی ملیں گے، تمہیں اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعامات میں رہو گے۔ یہ ہے تو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ استقامت ضروری ہے، دین پر چلنا ضروری ہے۔ اگر دین پہ نہیں چلو گے، کفر کے نرغے میں آ جاؤ گے، پھر تو تباہی اور بربادی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔